اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انسان جب صبح کو اٹھتا ہے یا پوری زندگی میں وہ یہی خواہش رکھتا ہے کہ مجھے کوئی کنٹرول نہ کرے، میں کسی کی غلامی میں یہ دن نہ گزاروں اور کسی کی محتاجگی میں یہ دن اور زندگی نہ گزاروں۔ اور لوگ دعا بھی کراتے ہیں کہ یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، دعا کریں جی اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ یعنی کوئی کنٹرول جس کو کہتے ہیں، وہ انسان اپنا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں دینا نہیں چاہتا، مثلا مال کا بھی نہیں دینا چاہتا۔ ایک چیز ہے انسان کی، بیوی ہے، خامند ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا اپنا ہی کنٹرول ہو۔ بچے ہیں، بڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود مختار ہوں، ہمیں کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو، بلکہ ہم جو ہے خود اور یا اپنے اختیار سے، آزادی سے کام کریں۔ اور انسان غلامی تو بالکل نہیں چاہتا کہ میں کسی کا غلام بنوں، کسی کا محتاج بنوں۔ لیکن وہ طرز عمل بندے وہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ بن جاتے ہیں، اور بڑی ہم بری طرح جو ہے محتاج اور بڑے برو ہی غلامی میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ چاہتے نہیں ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی، اس لیے کہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ کنٹرول کیسے ہوتا ہے اور آزادی کیسے ملتی ہے۔ تو پھر وہ بندہ بیچارہ بھٹکتا رہتا ہے۔ جب کنٹرول کسی کے پاس چلا گیا، ریموٹ کنٹرول آپ کا کسی کے پاس ہے، تو پھر وہ اب جس طرح مرضی آپ کے ساتھ کرے، جو مرضی کرے، مارے، کھولے، آزاد کرے، بھوکا مارے، دوسروں سے لڑائے، اپنے سے لڑائے، جو مرضی کرے، کنٹرول جو اس کے پاس آ گیا۔ تو اس لیے اللہ جل مجدہ جو کہ بندوں سے محبت فرماتا ہے، اس نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے انتہائی محبت اور شفقت رکھتے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے، جیسے ہم نہیں چاہتے، تو وہ اس سے بدرجہ اولا نہیں چاہتے کہ میرا امتی جو ہے اس کو کوئی محتاجگی میں ہو، یا یہ کسی کے کنٹرول میں ہو، یا کوئی اس کو کنٹرول کرے، کوئی اس کو جو ہے اس کے معاملات کو جو ہے وہ اپنے اختیار میں لے لے، اور خاص طور پر کسی غلط شے کے کنٹرول میں، غلط بندے کے کنٹرول میں چلا جائے بندہ۔ تو انسان خود بھی نہیں چاہتا، لیکن جو ہے اس کو پتہ ہے کوئی نہیں ہوتا، وہ بعد مرتبہ اپنا کنٹرول، اپنا ریموٹ کنٹرول، محتاج خود جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ کیونکہ اب مثلا میں نے آپ کو کنٹرول دے دیا، آپ جیسے چاہیں گے مجھے استعمال کریں گے، چاہیں بھیج دیں، کہیں سے روک دیں، کسی سے لڑا دیں، کسی سے جدا کر دیں۔ تو عام طور پر تو بندہ یہ بھی نہیں چاہتا میرے جیب کا کنٹرول کسی کو ملے، یعنی میرے بینک کا کنٹرول کسی کو ملے، میری وقت کا اختیار کسی کے پاس ہو، بلکہ وہ آزادی چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے میں خود کروں جو۔ بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ بندہ نہ کرے اس طرح، لیکن انہوں نے طریقہ بھی بیان کیا۔ وہ طریقہ کیا ہے، کس کو کنٹرول دینا ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ وہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے محبت، جس کا نام ہے عشق، لگاؤ۔ یہ
اب ایک جذبہ ہے اللہ پاک نے پیدا کیا، اور یہ کنٹرول کا جذبہ ہے، یعنی جس کو آپ یہ دیں گے اس کو آپ اپنا پورا اختیار اور کنٹرول دے دیا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، پتہ تو کوئی نہیں، تو جو سامنے آیا، جو ذہن میں آیا، اس کو یہ کنٹرول دے دیا۔ مطلب کسی بندے نے، آپ دیکھ رہے ہیں، خود رات دن دیکھتے رہتے ہیں، کسی نے عورت کو کنٹرول دے دیا، مطلب یہ ہے کہ اس نے محبت عورت کے ساتھ کر لی۔ اب محبت نہیں کی اس نے وہ اگر سمجھے تو اس نے اپنا اختیار، ٹوٹل کنٹرول دے دیا ہے۔ اب وہ اس کو انگلیوں پر نچائے، اس کو ماں باپ سے لڑائے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے چلنے کے لیے کہے، اور اس کا مال لوٹے، اس کا وقت لوٹے، اس کی زندگی کو برباد کرے۔ اب اس نے اس کو دے دیا ریموٹ کنٹرول، اب یہ کرے گا۔ تو ایسے کر رہے ہیں لوگ۔ کیا آپ کو، ان کو نہیں پتا اللہ کون ہے، نبی علیہ السلام کون ہے، دین کیا ہے، ماں باپ کون ہے، زندگی کیا ہے، رشتہ دار کیا ہے، پتہ ہے، لیکن وہ اپنا کنٹرول دے چکے ہیں، پتہ ہی نہیں، وہ سمجھ ہمیں محبت۔ تو یہ جو محبت جو ہے، اس کا ایک رنگ اس کا یہ ہے کہ یہ گویا جس کو آپ کنٹرول، اپنی زندگی کا اختیار جس کے محتاج بننا چاہتے ہیں اس کو دے دیں یہ۔ اب جو ہے قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مطلب یہ اس کا یہ ہے کہ بندے لالچی ہیں، شیطان دشمن ہے، اس کو دو گے وہ اپنے اغراض کے لیے تمہیں استعمال کرے گا، عورت کو دو گے اس کے بھی اپنے لالچ ہوں گے، بیوی کو دو گے اس کے بھی اپنے مفادات ہوں گے، حکومت کو دو گے اس کے اپنے مفادات ہوں گے، وہ تمہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے۔ کنٹرول اس کو دو جس کا اپنا مفاد کوئی نہیں بلکہ تمہارے ہی مفاد میں ہمیشہ وہ سوچتا ہے نا۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، سمجھ بھی یہ کہتی ہے کہ کنٹرول اس کو دیں جو آپ کی خیر خواہی اور خود اس کو کوئی غرض آپ سے نہیں ہے، صرف آپ کی بہتری۔ آپ نے اس کو کنٹرول دے دیا، اس کو ملکیت دے دی، ریموٹ کنٹرول دے دیا، آپ تو موج میں آ گئے، آپ کی تو عیش ہے، کیونکہ کنٹرول اس کو دے دیا۔ اب اس نے تو ظاہر ہے آپ کے فائدے میں ہی ہمیشہ استعمال کرنا ہے، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے دین میں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کنٹرول دیں اپنی زندگی کا، کہ وہ ان کو کوئی غرض نہیں آپ سے، اور دوسری یہ کہ وہ آپ کی خیر خواہی اور آپ کی خیر دنیا آخرت میں چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کو علم ہے کہ کیسے ان بندوں کا کنٹرول کر کے ان کو کامیاب کرنا ہے، لیکن باغ دوڑ اپنی دے تو صحیح بندہ ان کو۔ حضور علیہ السلام سے محبت کریں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں، نبی علیہ السلام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، نہ کریں ان کو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ پاک سے محبت کریں، اللہ پاک کو اس سے کوئی نفع نہیں، نہ کریں اللہ پاک کو کوئی نقصان نہیں۔ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہم پر آ جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ ہی کوئی نہیں محبت کیا ہے، چیزیں کیا ہے۔ میں نے ایک رنگ بتایا آپ کو کہ محبت نام ہے، اس کے کئی رنگ ہیں، اس کا ایک رنگ یہ ہے، اور ایک اس کا فیچر یہ ہے کہ یہ دوسرے لفظوں میں اس کو محبت نہ نام دیں، اس کو نام کنٹرول رکھ لیں، اس کا نام محتاجی رکھ لیں، اس کا نام جو ہے غلامی رکھ لیں۔ تو کس کے غلام بننا چاہتے ہیں؟ ہر بندہ اکڑ کے میں نہیں کسی کے نیچے جی، میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں، میں کسی کے پیچھے کیوں چلوں؟ جب آپ کی خواہش یہ ہے اور ساتھ ہی پورا ریموٹ کنٹرول کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، تو کتنی نادانی ہے اور کتنی جو ہے وہ بے عقلی ہے کہ زندگی آپ کی ہے، دی اللہ پاک نے ہے، آپ نے دل کا بھی کنٹرول کسی کو دے دیا، دماغ کا بھی دے دیا، مال کا بھی دے دیا، جسم کا بھی دے دیا،
نفس کا بھی دے دیا، روح کا بھی دے دیا، آخرت کا بھی کنٹرول اس کے میں دے دیا کہ وہ آخرت آپ کی تباہ کرے یا بنائے، وہ کنٹرول اس کے پاس ہے. وہ چاہے آپ اب قبر کا بھی کنٹرول اس کو دے دیا، حشر کا بھی دے دیا. تو کتنا بڑی چیز ہے یہ، اور کتنے بڑی اہمیت والی چیز ہے، اور کتنا سوچ سمجھ کے جو ہے یہ دینا چاہیے کنٹرول. لیکن اب بندے یہ آپ کو کہ جی آپ کی عمر ہے، بعض لوگ عمر نہیں بتاتے، اتنے تم مطلب حساس ہو، اور ایک طرف جو ہے پوری عمر ہی اس کو دے دی ہے. ایک رخ ہے کہ اپنی عمر میں کہ میں 50 سال کا ہوں، 55 سال کا ہوں، کہتے ہیں میرا پرائیویٹ مسئلہ ہے، اور دوسری وقت پوری زندگی اس کو کسی کو دے دینا. ایک طرف جو ہے جیب میں نہ بتانا میری جیب میں پیسے کتنے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں، اور دوسری طرف پورا بینک اکاؤنٹ، پورے مال دولت اپنی جائیداد ہی اس کو دے کسی کو دے دینا. تو وہ جو فیچر ہے، وہ جو چیز جس کا نام کنٹرول ہے، دے دینا کسی کو، اس کو محبت کہتے ہیں. وہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ سوچیں سمجھیں. سے نبی اللہ علیہ وسلم سوچو سمجھو کہ یہ کس کو آپ دینا چاہتے ہیں اپنی زندگی کی ملکیت، یعنی آپ کس کے غلام بننا چاہتے ہیں، اپنی ملکیت کس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اپنی دنیا آخرت کس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. تو وہ حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان نام ہے اللہ سے تعلق اور آزادی کا. جو مومن بندہ ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ عبداللہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کے، صرف اللہ اس کے رسول کے نیچے ہے. وہ نہ کسی کا غلام ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی کا، بلکہ اللہ پسند ہی نہیں کرتا وہ یہ بندہ میرا محتاج ہو کسی کا. تو لا یؤمنو، نبی علیہ السلام فرمایا کہ مکمل ایمان، آزادی تمہیں نہیں حاصل ہو سکتی. کیسے آزادی حاصل ہو سکتی ہے تمہیں؟ جب تک کہ تم اپنا یہ کنٹرول، یہ محبت جو ہے، فرمایا مجھ سے نہ، یہ کنٹرول مجھے نہ دے دو، اس وقت تک تمہیں مکمل آزادی یعنی ایمان جس کو کہتے ہیں وہ نہیں حاصل ہو سکتا. جب تک کہ اپنے بیوی بچوں والدین سے، کیونکہ پھر وہ ان کا اپنا ہوتا ہے، مثلا وہ خود کیونکہ معصوم نہیں ہے تو آپ کے بھی غلط استعمال کریں گے. کتنے والدین ہیں بچوں کو غلط طرف لگا دیا، کتنی بیویاں ہیں حامدوں کو غلط پیچھے لگا دیا، کتنے خامد ہیں بیویوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ کوئی خیر خواہ یہ لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے مفادات کے خیر خواہ ہیں. ان کو اپنے، وہ پورے ہوتے رہیں تو یہ آپ کے ہیں، وہ پورے نہ ہوں تو یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ چھوڑ جائیں گے. اور قیامت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ چھوڑ جائیں گے، ان کے ساتھ بس اتنا رکھو، اتنا کنٹرول دو ان کو جتنا جو ہے، تاکہ ان کو بھئی آپ کو نقصان نہ ہو. لیکن مکمل جو اختیار ہے، کنٹرول ہے، وہ کس کو دو؟ نبی علیہ السلام کو دو. کیونکہ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ کہتا ہے پیسے ہیں ایک بندے کے پاس، ہر بندہ اچھے کمپنی کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتا ہے. کوئی جو ڈوب رہے ہیں، کمپنیاں ڈوب رہی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے، اس میں اپنی جمع پونجی نہیں لگاتے لوگ. وہ کہتے ہیں ہم تو ایسے کو دیں گے کہ جو اچھی چل رہی ہے، سب جانتے ہیں، گورنمنٹ کی بیکنگ ہے، ہم تو دیں گے، اس کو بیکنگ دیں گے. اسی طرح یہ حساب ہے کہ اس کو کنٹرول دیں کہ جس نے ہمیشہ نفع کرنا ہے آپ کا. ہاں، کتنا بندہ وہ خوش قسمت ہے، وہ اپنا سمجھے ایک چپ ہے جو کنٹرول کر رہا ہے. جیسے یہ کمپیوٹر میں، فون میں چپ ہوتا ہے، آپ کا چپ، وہ محبت وہ چپ ہے، محبت وہ چپ ہے جو آپ کو کنٹرول کرتا ہے. جیسے فون سے چپ نکال کسی کے لگا دیں، تو وہ چپ آپ نکال کے جس کو دیں گے اس کے پاس وہ سارا مسئلہ ہے. بندے آپ ہیں لیکن سب کچھ چپ اس کے پاس چلا گیا، آپ کی جان، اختیارات، چیزیں. اس لیے پھر وہ دیکھتے ہیں آپ لوگ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں، وہ جیسے جیسے وہ چاہتا ہے وہ اپنا کرتے ہیں. ماں جس نے پیدا کیا اس کو مار دیا لوگوں نے، کیونکہ کنٹرول کسی کو دے دیا، اس نے مروا دیا، کہا ماں کو مارو.
انبیاء کو یعنی شہید کر دیا لوگوں نے، اسی طرح لوگ دوسری چیزوں کے پیچھے لگ کے کنٹرول ان کو دے دیا. تو کتنا وہ بندہ خوش قسمت ہے کہ وہ زندگی کا اپنا چپ نبی علیہ السلام کے حوالے کر دے، کنٹرول، کہ آپ مجھے استعمال کریں، ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہے، جسم میرے پاس ہے، دل میرا ہے، دماغ میرا ہے، نفس میرا ہے، کنٹرول آپ کریں. تو وہ کتنا بندہ خوش قسمت ہے کہ حضور علیہ السلام کس طرح استعمال کریں گے اس کو. بس یہی مطلب ہے محبت کرنے کا، یہی مطلب ہے اختیار. اب وہ آپ پچھلے بیان میرے سنیں گے، اس میں تفصیل تھوڑی سی بیان ہے کہ محبت پیدا کے لوگ کہتے ہیں محبت پھر کریں کیسے، وہ میں نے کافی بیان کیا ہے مختلف انداز سے. وہ بڑے آسان ہے کنٹرول دینا. دیکھیں ایک کوڈ ہے، وہ استعمال کریں تو وہ جس کو مرضی آپ دے دیں. محبت جو ہے جس طرح یہ بٹن آن کرتے ہیں، بس اسی طرح سمجھیں وہ بھی آن آف ہو جاتی ہے. وہ اللہ پاک نے بندے کو اختیار دیا وہ کس سے کرے، ورنہ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہی نہ کہ تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے کرو. اگر اختیار ہی نہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر پہلے ہی اس کو ہے تو کہنے کا فائدہ کیا. تو وہ جیسے میں نے پہلے بتایا بھائی محبت جو ہوتی ہے وہ 3 چیزوں سے ہوتی ہے. یعنی جس کے بارے میں زیادہ سنیں، جس کو کان دیں، توجہ دیں، جس کی خوبصورتی کے بارے میں، جس کے احسانات کے بارے میں، جس کے حسن کے بارے میں، جس کے جو ہے کمالات کے بارے میں، جس کی شان کے بارے میں سنیں گے، یہ کان دیں گے، اس سے محبت ہوگی. دوسرا جس کو آنکھیں دیں گے، اس کے دیکھیں گے، حسن دیکھیں گے، احسانات دیکھیں گے، نعمتیں دیکھیں گے، چیزیں دیکھیں گے، اس سے جس کو آنکھ اور کان دیں. اور تیسرا جس کو آپ اپنی سوچ دیں گے، اپنا تصور دیں گے، جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں زیادہ. بس یہ 3 چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی کہ یہ 3 چیزیں دے دو جس کو، اس سے آپ کو لگاؤ اور محبت ہو جائے گی. یہ 3 چیزیں چاہے اللہ اور اس کے رسول کو دے دو، اور چاہے جو ہے کسی دنیا میں کسی کو دے دو، اس سے جو ہے وہ معاملہ. تو اب یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی. ایک تو بتایا بھی کنٹرول کیا ہے، کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے. دوسرا بتایا کہ کیسے آپ دے، اگر کسی غلط دے بیٹھے ہیں تو سوئچ بند کر دیں. تیل آنا بند ہو جائے تو گاڑی رک جاتی ہے، کھانا نہ ملے بندہ کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ سوئچ بند ہو جائے، اس کو دیکھنا بند کر دیں، اس کے بارے میں سننا بند کر دیں، اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیں. خود بخود آ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ خود نہ سوچیں. وہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جس طرح پانی آپ پودے کو دینا بند کرتے ہیں، وہ ایک دم تو نہیں سوکھتا نا، مطلب آج بند کیا تو کل سوکھ گیا، ایسا تو نہیں ہونا. لیکن پانی جب بند کریں گے یا روشنی بند کریں گے، اس کو کیا کیا چاہیے پودے کو پانی چاہیے، اس کو ہوا چاہیے، اس کو جو ہے جو سورج سے جو روشنی آتی ہے وہ چاہیے. 3 چیزیں. بس ان میں سے 3 چیزیں بند کر دیں یا تینوں بند کر دیں، وہ پودا آہستہ آہستہ ہفتے مرجانا شروع کر دے گا، ہفتے 2-3 بعد وہ جو ہے سوکھ جائے گا. اسی طرح جس کے محبت بھی ایک پودا ہے وہ اندر لگایا ہوا ہے، اس کو اب سکانا ہے. بس 3 چیزیں، وہ جو روشنی آتی تھی آنکھوں سے دیکھ کے اس کو، وہ بند کر دیں. وہ جو پانی ملتا تھا اس کو کانوں کے ذریعے سے سن کے اس کے بارے میں، اس کی آواز، اس کی باتیں، وہ بند کر دیں. اور وہ جو سوچ، اس کو سوچنا، تصور کرنا، سوچنا، وہ چیز جو ہے وہ اپنا بند کر دیں. تو وہ دیکھیں گے کہ وہ محبت کا پودا سوکھنا شروع. جس کا لگانا چاہتے ہیں اس کو یہ 3 چیزیں دے دیں بیج لگا کے، تو یہ پھلنا پھولنا مہینے 2 مہینے بعد اس کا اپنا پھولنا شروع ہو جائے گا. کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں. تو یہ اب ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، مطلب لفظوں میں ہیر پھیر کر گئے، ادھر ہو گئے، سمجھی نہیں بات کیا ہو رہی ہے. بنیادی طور پر یہی نہ سمجھ آئی کہ یہ جو جتنی باتیں قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، ان میں اللہ پاک اور اس کے نبی علیہ السلام کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں ہمارا نفع ہے.
اور یہ بات بہت اہم ہے کہ زندگی کا کنٹرول کس کے پاس ہے. آپ جس سفر کریں لوگ اے جی میرا ادھر ہے، کنٹرول اس کو دے دیا ہے تو پھر ایسے ہی ہونا ہے. شیطان کو دے دیا، وہ استعمال کر رہا ہے، اب آپ پٹ رہے ہیں، پھر اس کے ریموٹ کنٹرول واپس لو، وہ جو اس کو دیا ہوا ہے. اے جی دنیا بڑا پریشان کیا ہوا ہے، تو دنیا کو کنٹرول مت دو، اسے اپنا ریموٹ کنٹرول واپس لو. دو مجھے، میں تو اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں تو اس کو دوں گا. میں تو نبی علیہ السلام جن کو استعمال کرنے کا طریقہ اللہ پاک نے سکھایا، طریقہ محمدی، اسی کنٹرول کا نام ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے اس کو. کسی نے اور ہاں اتنا دے بھائی تعلق چلتا رہے، اور مطلب حقوق پورے ہوتے رہیں. بھائی اتنا بھی نہ بندہ بالکل ہی سرد ہو جائے کہ وہ کسی سے پھر وہ حقوق بھی پورے نہیں کر سکے گا. اب ماں سے کچھ تھوڑا سا محبت تو چاہیے کہ ماں کے حقوق پورے کرے، بیوی سے اتنی چاہیے کہ اس کے حقوق پورے کرے. تو اتنی قرآن بھی کہتا ہے کہ اتنی محبت دوسروں سے کرو، اتنا کنٹرول کہ بھائی ان کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا رہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ. لیکن زیادہ جو ہے جو کنٹرول، جو الٹیمیٹ کنٹرول ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دو کہ ان کو غرض نہیں، دوسروں کا کوئی پتہ نہیں کب شیطان ان پر غالب آ جائے، نفس ان پہ غالب آ جائے، دھوکے میں آ جائے، فتنے میں آ جائے، آزمائش میں آ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اسی لیے معصوم بنایا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ گناہ، شیطان، نفس کی جو میسرا ان پر کوئی اثر ہو سکے. ممکن وہ یعنی پروٹیکٹڈ ہے، ڈیوائن پروٹیکشن، یعنی خدائی عصمت اور حفاظت اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے کہ اس نے پوری امت کا کنٹرول لینا ہے تو وہ پھر جو ہے اس کی حفاظت میں ہوتا ہے. تو یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کو اپنا کنٹرول اور اپنے اختیار، ان کو مالک بنا دیں اپنا. جیسا کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے اپنے مال کا کنٹرول بھی نبی علیہ السلام کو دے دیا تھا کہ آپ چاہیں جس طرح استعمال کریں. تو حضور علیہ السلام فرمایا بھی کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں. زندگی کا کنٹرول بھی دے دیا ان کو. تو آپ دیکھ لیں وہ درجہ بھی بڑھ گیا، جتنا دیا اتنا بڑھ گیا. آپ بھی جتنا دیں گے. تو اس لیے سوچیں، اللہ نے آپ کو ذات پیدا کیا ہے غلامی کرنے کے لیے، عورتوں کی اور خواہشات کی، شیطانوں کی، جذبات کی، نفس کی نہیں پیدا کیا. آپ اس سے بلند ہیں. اللہ نے کرامت دی آپ کو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. لوگ کرامت کے پیچھے بھاگتے ہیں، کرامت مل جائے. اللہ پاک فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، میں نے ہر بنی آدم کو کرامت، صاحب کرامت بنایا ہے. اب تم سمجھو ہی نہ، تم پتہ نہیں کس گدڑ سینگی کے پیچھے بندے بھاگ رہے ہیں. کرامت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہیں نبی علیہ السلام کی شکل میں پیدا کر دیا. دیکھیں نا آپ علیہ السلام کی بشری جو شکل ہے، آپ کا جو چہرہ مبارک، جو جسم، آپ کو انسان کو اللہ پاک نے اس شکل پہ پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کی وہ شکل ہے، حضور علیہ السلام. پھر جو ہے آپ بنی آدم، حضور علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. آپ کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی اولاد، تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بنی آدم کو ہم نے کرامت بخشی ہے کہ یہ اتنی بلندی پہ جا سکتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کریں اور ہمیشہ کی بادشاہتیں لے سکتا ہے، ہمیشہ کی جو ہے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے ہمیشہ اللہ کا. تو یہ تو بڑی کرامت. تو پہلے آپ اس کو استعمال کریں نا، اس کرامت کو ضائع مت کریں. اب شیطان کو بھی اللہ نے کرامت تو دی، اللہ پاک نے تو دے دی، اس کو آسمانوں پہ لے گیا اور فرشتوں میں عزت کرامت، لیکن جو ہے وہ اس نے قدر نہ کی. تو افسوس صاحب ہمارا ہے کہ سر پہ جو ہے پورا ایک تھال روٹیوں کا لے کے پھر رہے ہیں اور بھوکے ہیں، روٹیاں مانگ رہے ہیں دوسروں سے، کھانا مانگ رہے ہیں، اور اوپر پورا تھال روٹیوں کا ہے. تو اللہ پاک فرمایا میں نے کرامت، تمہیں صاحب کرامت بنایا ہے، تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو تو تمہیں اختیار وہ حاصل ہے، تم امت محمدی میں ہو، یہ بڑی کرامت ہے تمہارے لیے. آدم علیہ السلام کی اولاد ہو کر آپ اس کو استعمال کرو اور اس کرامت سے فائدہ اٹھاؤ، اس عزت سے جو اللہ پاک نے بندے کو دی ہے. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی اور آزادی کے ساتھ صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی. اس کے متعلق اگر کوئی بات پوچھنی ہے، جو بات ابھی کی گئی تو پوچھ لیں.
ماشاء اللہ سمجھنے، کیونکہ مقصد سمجھانا ہوتا ہے، بعض مرتبہ پھر کوئی بات سمجھ نہیں بھی آتی، کوئی مس ہو جاتی ہے، تو اس موضوع کے متعلق ہی کوشش کریں پوچھنے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کلی کنٹرول اپنے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، مال کا، جان کا، ہر حوالے سے۔ ہم ان کو اس طریقہ کار کو کس طرح پیروی کر سکتے ہیں؟ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کلی کن مال کا، جان کا ان کے حوالے کیا، تو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اسی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہی بتا رہا ہوں نا کہ سب سے بڑا کنٹرول پہلے، مال تو ایک چیز ہے نا، اور جان بھی ایک چیز ہے، وقت بھی ایک چیز ہے۔ یہ مسئلہ ان کا کنٹرول کا نہیں ہے، مسئلہ وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ مین چیز آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے اے سی کا، آپ اس کو 21 ڈگری پہ لگائیں، اس کو فین پہ لگائیں، وہ سارا آپ کے اختیار میں ہے۔ مسئلہ ریموٹ کنٹرول کا ہے، مسئلہ پیسوں کا نہیں، زندگی کا نہیں۔ وہ اس کا جواب وہی ہے کہ انہوں نے جو سب سے جو اپنا ریموٹ کنٹرول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، وہ نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ محبت اور عشق تھا، وہی وہ ریموٹ کنٹرول ہے کہ وہ ہو جائے جس کے حوالے، پھر دوسری چیزیں بھی اسی کے حوالے ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی۔ پھر وہ علیحدہ مال علیحدہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو یہاں دنیا میں دیکھ لیں، اگر ایک بندے کو سیاست سے محبت ہو گئی ہے، وہ اپنا مال بھی، ہر شے، چیزیں، وقت ادھر لگا رہا ہے۔ کسی کو کسی عورت سے ہو گئی، وہ اس کو مطلب وقت بھی دے رہا ہے، اس کی جو ہے پیسے بھی لگا رہا ہے، وہ سارے اس کی مطلب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہی جو میں نے بات کی ہے شروع سے، کہ اس بڑے ریموٹ کنٹرول کو ان کے حوالے کریں، تو پھر باقی چیزیں بھی ان کے پاس چلی جائیں گی۔ اور وہ طریقہ آپ کو بتا دیا کہ آنکھیں، کان اور سوچ، یہ کانوں سے حضور علیہ السلام کے بارے میں سنیں، ان کے احسانات کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، اور ان کی خیر خواہی ہے جو امت کے لیے، جو درجہ اللہ نے ان کو دیا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ 600 پر، اور ایک پر مشرق اور مغرب کا ان کا ہے، یعنی ہے۔ تو یہ کائنات، گیلیکسیز ان کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ سینکڑوں میں عرش سے نیچے آتے ہیں اور اس سے اوپر جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی کائنات پھیلی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 600 پروں سے کائنات دیکھی ہے اللہ کی، جو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، یعنی کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام جیسی ہستی میں نے کبھی نہیں دیکھی، ان جیسی ہستی بھی نہیں دیکھی۔ تو اب مطلب کیا ہے کہ ان کو کنٹرول دیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے بنو اور قدر جانو کہ تمہیں یعنی کس ہستی سے نسبت کرنے کا موقع ہے۔ کہ میں کہہ رہا ہوں سرتو شرقاً و غرباً، میں نے مشرق مغرب، زمین آسمان میں، تو آپ جیسی ہستی خیر خواہ، آپ جیسی حسین، آپ جیسے شان والا اور آپ جیسے کرم والا، فضل والا، فرمایا کہ میں نے مشرق و مغرب میں دیکھا، یعنی صاحب اپنے سارے پروں سے میں ادھر ادھر گیا ہوں، لیکن ان جیسا نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ جب وہ ایسے ہیں تو پھر کیوں نہ بندہ بھائی ان کے بارے میں سنے، ان کے بارے میں جو ہے یعنی ان کے احسانات، ان کی شان، ان کے بارے میں دیکھے، یعنی آپ کی سیرت، آپ کے جو ہے تمام معاملات جو ہیں، اور ساتھ ہی سوچنا، فکر کرنا، سوچنا، اور یعنی ساری، تو یہ 3 چیزیں پھر جو ہے اس سے جو ہے آپ سمجھ لیں ریموٹ کنٹرول دھیرے دھیرے آپ پھر نبی علیہ السلام کو دے رہے ہیں، اور جتنا جتنا ان کے پاس چلا جائے گا وہ پھر استعمال کریں گے، یعنی ان کے حکم کے مطابق آپ چلیں گے، تو پھر وہ بندہ واقعتاً وہ بندہ ہی بن جائے گا صحیح معنوں میں اللہ کا، اور حضور علیہ السلام کا امتی بنے گا، اور صحیح معنوں میں کامیاب ہوگا۔ یہ چیز ہے، وہ طریقہ محمدیہ میں بتایا جاتا ہے نا
کہ کنٹرول کیسے دیا جاتا ہے. اب سارا کنٹرول دینا وہ یکدم نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے ہی وہ جیسے لکھا ہوا ہے پہلے زبان کا کنٹرول تو حضور علیہ السلام کو دو. تم کہتے ہیں میں سارے جسم کا، جان کا، مال کا دیتا ہوں، لیکن ایک چھوٹے سے جز کا زبان کا تو کنٹرول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو کہ وہ تمہاری زبان کنٹرول کریں. زبان تمہاری ہو، کنٹرول ان کا ہو. زبان تمہاری ہو، بول وہ رہے ہوں. یہی اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میرا بندہ واقعتاً میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو حضور علیہ السلام کا جب کنٹرول ان کے پاس ہو تو زبان آپ کی ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام بولتے وہ ہیں آپ کی زبان سے. تو آپ نے فرمایا بھی کئی صحابہ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ بولتے یہ ہیں حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اور عمر کی زبان پہ آپ نے فرمایا کہ حق بولتا ہے. یعنی کتنے 17 مقامات ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں مسئلہ ایک پیش آیا صحابہ کرام میں، اس کا کیا کرنا چاہیے، سب نے مشورہ دیا ایسے کر لیں ایسے. حضرت عمر نے جو مشورہ دیا اس کے مطابق وحی اتری. یعنی اتنا حق مطلب ہے کہ یعنی وہ آ جاتا ہے بندے میں وہ صلاحیت کی. یعنی تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ ہی کا فیض ہے، آپ ہی کی صحبت کا فیض ہے کہ بھئی یہ ہمیں حق باطل کی اتنی تمیز. اسی لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل میں. اور سیدنا علی، اسی طرح صحابہ اکرام سب کے بارے میں حضور علیہ السلام فرمایا صحابی کن نجوم، یہ ستارے ہیں، یہ ستارے ہیں جن کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اور ہمارے لوگ ہیں ایسے، ہمارے لوگ مراد یہ کہ کئی نادان وہ ان ستاروں کے پیچھے نہیں چلتے ہے جی یہ فلمی ستارے ہیں، یہ سپورٹ کے ستارے ہیں. حالانکہ ان میں ہزاروں عیب بھی ہیں، فلمی ہوں یا دوسرے ہوں، سیاسی سٹار ہوں یا وہ، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جن میں ہے ہی نہیں ان میں نقص نکال رہے ہیں. کتنی بدبختی ہے جس میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ میرے ستارے ہیں. ستارے سے مراد یہ ہے کہ بس انہوں نے جو روشنی لی ہے وہ میرے سورج سے لی ہے. میں سراج ہوں، میں سورج ہوں، اور یہ روشنی جو ہے ان کے ہاں جو نظر آ رہی ہے صحابہ میں وہ میرے سے روشنی لی گئی ہے. تو میری روشنی میں کس طرح نقص ہو سکتا ہے، تو میرے نور میں کس طرح عیب ہو سکتا ہے، وہ اس میں نور. اس لیے صحابی سب کے سب جنتی اور سب کے سب جو ہے فرمایا جس کے وہ تو جنتی ہے ہی ہے، فرمایا کہ اگر تم پیچھے جو بھی چلے گا وہ بھی جنتی بن جائے گا. تو یہ چیز ہے انشاءاللہ. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس لیے طریقہ محمدیہ میں دیکھیں نا آسان طریقے، پہلے زبان کا کنٹرول حضور علیہ السلام کو دو، پھر کانوں کا دو، پھر آنکھوں کا دو، پھر جو ہے ہاتھوں کا دو، وہ شیٹیں جو آپ کرتے ہیں جو بتایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جی دماغ کا کنٹرول نبی علیہ السلام کو دو، پھر جی دل کا دو. اسی لیے تو اس کو طریقہ محمدی کہتے ہیں نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا کنٹرول جا رہا ہے، آپ سے نفس سے جا رہا ہے، شیطان سے ہٹ رہا ہے، ان کے پاس جا رہا ہے. یہاں تک کہ پھر آخر پہ روح بھی ان کے کنٹرول میں دے دو کہ وہ بھی ان کی حضوری میں رہے، جہاں وہ چاہیں وہ بھیجے. پھر تو بس بندہ کامل ہو گیا، اب وہ اس راستے پہ چلے گا. تو یہ طریقہ موجود ہے بالکل آسان طریقے سے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر آپ ویسے ہی سیکھ رہے ہیں تھوڑا بہت. آپ رمضان شریف بھی جیسے دیکھیں آ رہا ہے تو وہ بھی ایک کنٹرول دینے کا ہی طریقہ ہے، وہ پورا یعنی کہ کس طرح حضور علیہ السلام اور اللہ پاک کے کنٹرول میں بندہ اپنے آپ کو، اس میں پھر مشق کرائی جاتی ہے. مثلا جائز طریقوں میں بھی، جائز چیزوں میں بھی کنٹرول سکھایا جاتا ہے. مثلا پینا، پانی نہیں پینا، پھل نہیں کھانا، یہ کنٹرول کی بات ہو رہی ہے. ابھی کس کے پاس بندہ دے رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے پھر وہ چیز ہونی چاہیے ریموٹ کنٹرول. جو چپ ہے وہ میں نے بتا دیا محبت اور عشق ہے، وہ ہوگا تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے سارا. وہ تو لوگ حضرت عبداللہ بن مبارک کی توبہ کا واقعہ آتا ہے، بہت بڑے ولی تھے اور بڑے بزرگ صاحب کرامت. ان کو ایک عورت سے لگاؤ ہو گیا، محبت. اصل میں تو جتنی بھی یہ چیزیں دنیا میں حسن ہے یہ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، لیکن بندے کو پتہ نہیں، وہ تصویر پہ عاشق ہو جاتا ہے، مصور کو بھول جاتا ہے.
ہونا تو یہ چاہیے بھائی جس نے وہ تصویر بھائی اس سے محبت کرے، لیکن وہ یہ اس راستے میں ہی رہ جاتا ہے، وہ تصویر میں ہی رہ جاتا ہے۔ تو جتنا بھی حسن ہے کائنات کا ہو، عورت میں ہو، سارا ظاہر اللہ پاک نے پیدا کیا، تو یہ تو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کی طرف جاؤ، یہ اپنا ادھر نہ رہو۔ لیکن ہم جو ہے راستے میں کئی دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ ان کو ملنے گئے اس عورت کو رات کے وقت، تو رات کے وقت اتنا وقت یعنی گزرا کہ آپ کو احساس نہ ہوا رات گزر گئی، اور جو ہے اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی، جیسے بعض علاقوں میں تہجدوں کی اذانیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے سمجھا کہ یہ شاید عشاء کی جو ہے اذان ہو رہی ہے، لیکن وہ تو فجر کی اذان تھی، روشنی ہونا شروع ہو گئی۔ تو آپ نے ظاہر ہے اس وقت تو آپ وہ درجہ وہ نیک نہیں تھے اس طرح، لیکن اس چیز نے ٹریگر کیا کہ دیکھو میں نے ایک عورت کو اتنا کنٹرول دیا کہ پوری رات گزرنے کا احساس نہیں ہوا، اور نماز میں جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو امام قرات لمبی ہو جائے تو میرا دل ہوتا ہے یہ قرات چھوٹی کرے، نماز چھوٹی کرے۔ تو میں کتنا بھٹکا ہوا ہوں کہ میں نے اپنا کنٹرول کس کو دے دیا ہے۔ پھر اس واقعے نے پھر آپ کو جو ہے وہ جگایا، اور آپ نے وہ کنٹرول جو محبت والا ہے پھر وہ اللہ رسول کو دے دیا، اور آپ ولی بن گئے۔ پھر آپ جو ہے اس لیے پھر جس طرح دوسروں کی ٹائم گزر جاتے پتہ نہیں چلتا، اسی طرح جو صالحین اولیاء ہیں ان کا اللہ کے ساتھ گزرتا ہے۔ وہی ہستی پھر وہ ایک دن کہنے لگی، جب اتنے بڑے امام بنے، اتنے بڑے محدث بنے کہ امام بخاری جیسے ہستیاں بھی ان سے حدیث لیتے ہیں، ان کے دادا پردادا اساتذہ میں، امام مسلم کے بھی آگے استاد بنتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنتے ہیں، اور اس طرح کی یعنی ولی بنے۔ تو لوگوں نے پوچھا، ایک مقام ہے کہ وہ عورت کے لیے کھڑے ہیں، اور ایک جگہ وقت وہ آیا کہ وہ تنہائی میں وقت زیادہ گزارتے تھے۔ تو لوگوں نے، مجھ دوستوں نے کہا کہ بندوں میں بھی بیٹھا کریں، بندہ بور ہو جاتا ہے، اکیلا بہ کے تنگ آ جاتا ہے، تو آپ لوگوں میں بھی بیٹھا کریں، زیادہ اکیلے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تنہائی سے کیسے وحشت ہو، میں کیسے بور ہوں، میں کیسے تنہائی سے تنگ ہوں، جبکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں ان کی یاد میں ہوتا ہوں، ظاہر ہے روحانی طور پر وہ ان کی میں ساتھ۔ فرمایا کہ مجھے تو بورنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیز تو ایک درجہ وہ تھا، اور جب وہی جو آپ والی بات جب کنٹرول دیا تو پھر یہ مقام آیا کہ ساری دنیا میں لوگوں میں ہی دلچسپی ختم ہو گئی کہ وہ میں نے۔ اب ہمیں کیونکہ وہ حاصل نہیں، اس لیے ہم بور ہو جاتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کب جو ہے وہ یہ معاملہ ہو۔ تو وہ سیکھنا چاہیے تاکہ محبت جو ہے یہ سیکھی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے اپنی مرضی کے ساتھ، اور کسی غلط چیز سے ہو گئی ہے تو نکالی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں لا علاج کہ بھئی اب یہ نہیں، مطلب یعنی اس کا جو ایک درجہ ہے وہ جنون کا، جب بندہ پاگل ہو گیا اس کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو درجے ہیں تو اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اگر کوئی اور بات نہیں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ماشاءاللہ۔